famous scholar. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس پہ پیشانیوں پہ سلوٹیں پڑ جائیں گی، ایسا سورج سوا نیزے پر ہوگا، گرمی کا عالم ہوگا، تو ہم اللہ سے کہیں گے اللہ مخلوق کی بھوک ہم نے دنیا میں ختم کی، آج تو ہماری ٹینشن دور کر دے. تو ہمیں امید ہے کہ اللہ کو تمہارا وسیلہ پیش کر کے، تمہارا واسطہ دے کر کے یہ عذاب ہم سے ٹل سکے گا. یعنی اللہ کہے گا نا تم نے میری مخلوق کے لیے کیا تھا جو میں آج تمہارے لیے کروں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بالکل اعلیٰ درجے کے جنتی، صحیح ہے نا. اور اللہ ان کی صفات بیان کرتا ہے، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں کو سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں ان کی راتیں، روتے ہیں اللہ کے سامنے، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، اور یتیم کی کفالت کرتے ہیں. ایسی اللہ نے صفات بیان کی ہیں. اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، دیر نہیں کرتے توبہ میں. ولم یصروا علی ما فعلوا، اس گناہ کو بار بار نہیں کرتے. وہم یعلمون، کیونکہ انہیں اس گناہ کے انجام کا علم ہوتا ہے کہ اس پہ سخت سزا ملنے والی ہے. اور رشتہ داری جوڑتے ہیں، یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، رشتہ داری کو ٹوٹنے نہیں دیتے، بھائی بہن کو جوڑ کے رکھتے ہیں. بھائی یہ چچا ہے یا ماموں ہے یا خالہ ہے، بنا کے رکھو. وہ توڑ رہا ہے پھر بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے خاندانی لوگ جنت میں کوئی آج نظر آتے ہیں؟ ایک چیز میں نمازوں میں بڑے رو رہا ہوگا، ہے خشوع و خضوع ہے، تو آگے بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہوگا. ایسا ہی ہوتا نا. حج پہ ہمارے حضرت کہتے تھے، میں حج پہ جاتا ہوں نا تو وہاں بیت اللہ میں بعض لوگ ایسے غلاف پکڑ پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ بعض ایسے ہیں وہاں ایسے دھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں، کم بختوں نے طبیعت سے حرام کھایا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. چلو وہاں رونے کے بعد یہ دل میں پیدا ہو جائے کہ واپس جا کے واپس کر دوں گا نا، ایسا بھی نہیں ہوتا. چلو اب رونا آ گیا، جیسے 27ویں رات کو آپ دیکھیں نا مسجد میں ہاں وہ رونے کا ایک پورا دھاڑ دھوڑ رونا دھونا لگا ہوا ہوتا ہے. اچھی بات ہے، اللہ کی محبت میں رو رہے ہیں، لیکن اس رونے کے نتیجے میں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کوئی ایک گناہ بھی اگر چھوڑ دے نا سینکڑوں میں سے تو یہ رونا کام کا ہے. سارے پھر بھی نہیں چھوڑے، چلو ایک چھوڑ دیا. فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ ایک بھی نہیں چھوڑتے. 27ویں رات کو ختم قرآن پہ اعتکاف والے رو رو کے پاگل ہو گئے. چلو 10 گرل فرینڈز میں سے ایک کا نمبر ڈیلیٹ کر دو یار، اب ہے موبائل میں سے، چلو اب ایک کا نمبر ڈیلیٹ کر دو، ڈیلیٹ ایک کا نمبر بھی بلاک کر دو یار، ایک کو کر دو جو ان میں سب سے کم درجے کی بدصورت تھی اس کو بلاک کر دو. نا 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 یہ نہیں ہوگا. تو رو کیوں رہا ہے؟ یہ ڈرامے بازی ہے کہ نہیں ہے؟ رونا تو ندامت کا ہوتا ہے بھائی. چل ایک کو تو ڈیلیٹ بلاک کر دے. تو وہ ہم تو بعض دفعہ اعتکاف والوں کو دیکھتے تھے اپنے بچپن میں نا، وہ لڑکے نا عید کے دن نئی نئی فلمیں آتی ہیں نا تو وہ پروگرام بناتے تھے لڑکے، تو اعتکاف میں رو بھی رہے ہیں اور پھر عید کے دن فلم دیکھنے جا رہے ہیں. ہمیں حیران ہوتا ہے یار تم نے 10 دن اعتکاف گزارے، تو پہلے سے اعتکاف میں ہی ان کا پروگرام ہوتا ہے. تو ہمارے حضرت ایسے رونے پہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی کا کتا مر رہا تھا اور یہ اس کو کتے سے محبت تھی، یہ رو رہا ہے ہائے میرا کتا، ہائے میرا کتا. لوگوں نے کہا بھائی کیا ہو گیا، کیوں رو رہا ہے؟ یار مجھے کتے سے بڑا عشق ہے. تو اچھا تو عشق ہے تو اس لیے رو رہا ہے؟ ہاں بھائی ابھی مر رہا ہے، مجھے جدائی کا غم ہے. کیوں مر رہا ہے؟ کہ بھوک سے مر رہا ہے. تو یار تیرے پاس یہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے کھلا دے. کہہ رہے یہ نہیں کھلاؤں گا. کہ پھر اتنا رو کیوں رہا ہے؟ کہہ رہے آنسو فری کے ہیں، اس پہ پیسہ لگا ہے بھائی. آنسو فری کے ہیں، اس پہ پیسہ لگا. تو ہماری حالت بھی یہی ہے، حج پہ جا رہے ہیں غلاف پکڑ پکڑ کے رو رہے ہیں، اور رمضان میں 27ویں رات میں رو رو کے پاگل ہو گئے. بہت سے صحیح بھی روتے ہیں، یہ نہیں کہ جو رو رہا ہو آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. تو لیکن ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جنتیوں کی صفت بیان کی وہ بڑے خاندانی قسم کے جنتی، ان کو دیکھ کے لگتا ہے ہم میں سے تو کوئی جائے گا. ہم تو ایک چیز صحیح ہوتی دوسری خراب ہوتی ہے. پھر ہمیں ان آیتوں کو دیکھ کے لگتا ہے اللہ نہ کرے ہم جہنم میں جائیں گے، لیکن جب اللہ اہل جہنم کی برائی بیان کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے بھائی اتنے برے بھی ہم نہیں ہیں. جہنم کے جو صفات ہیں اللہ نے فرمایا یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ ان کی صفت ہے، رشتہ داری توڑتے ہیں، رشتہ داری جوڑنے کی فکر نہیں کرتے، توڑتے ہیں اپنی باتوں سے، چغلیوں سے اور بخل سے، کنجوسی سے. اور کیا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اور مناع للخیر، مال کو روکتے ہیں، کنجوس ہیں. تو ہم کہتے ہیں اللہ ایک برائی ہم میں ہوگی دوسری نہیں ہے.
تو یہ قرآن کا مزاج ہے. وجہ اس کی یہ ہے, قرآن اصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ صفات یہ ہیں, بری صفات یہ ہیں. اب تم اپنا موازنہ کر لو کہ زیادہ کس طرف کو ہو تم, ٹھیک ہے نا. اگر اس طرف تھوڑے ہو تو تھوڑے اور ہو جاؤ, صحیح ہے نا, اور اگر برائی کی طرف ہو تو تھوڑا سا ادھر کو کھسکو. تو یہ قرآن کی ایک بلاغت ہے, ایک سمجھانے کا طریقہ ہے. تو اس لیے قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا. وہ کون لوگ ہیں؟ تو اب اللہ ان کی مثال دے گا نا جو بڑے درجے کے برے ہیں. تو مقصد یہ نہیں کہ جن میں یہ ساری برائیاں ان کو فالو نہیں کرنا, جن میں سے کوئی ایک بھی برائی ہوگی نا اس کو بھی فالو نہیں کرنا. جھوٹی قسمیں اٹھانے والے کو فالو نہیں کرنا, اخلاقی لحاظ سے پست آدمی کو فالو نہیں کرنا ہے. اور کیا ہے, ولا تطیعوا اللہ اللہ فی مہین ہماز, جو تانے دینے والا ہے نا. ایک ہوتا ہے معاشرے میں کوئی برائی ہو تو اصلاح کرتا ہے, سائڈ پہ لے جا کے سمجھائے گا, یار آپ یہ برائی کر رہے ہو, اچھا نہیں ہے, آپ کو نقصان ہوگا. ایک ہوتا ہے جا کے ابے تیری اوقات مجھے پتا ہے تو ہے کیا. آج کل تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں, ابے تو باتیں کر رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے, میں پتا ہے